کباب سموسے سے کچھ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، کچھ ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات بہت کچھ ہوتا ہے. یہ کباب سموسے، پکوڑے، شامی کباب، رول، تلی ہوئی بٹیاں، پوریاں، کچوریاں، پزے، پراٹھے، اور یہ اپنے تلی ہوئی مچھلیاں. مچھلی بہت فائدے والی ہے لیکن کھاتے ہی تلگر ہیں، ڈیپ فرائڈ. یہ فائدہ تھوڑی کرے گی، تو نقصان کرے گی. کھانی ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ کھانے کا مچھلی ہی ہے. مفید مچھلی بولتے ہیں کہ وہ جو گرل ہوتی ہے نا، کوئلے پر سینکی ہوئی، یہ سب سے اچھی. یہاں تک سنی ہوئی بات ہے کہ اگر یہ سینکی ہوئی مچھلی معدے میں ہو اور کولیسٹرول چیک کرائیں گے تو اگر کولیسٹرول کسی کا بڑھا بھی ہوا تھا تو گھٹا ہوا آئے گا. واللہ اعلم، ٹرائی نہیں کیا میں نے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب تلی ہوئی مچھلی کھاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو یہ کھا رہے ہیں آئلی، تو یہ بظاہر بے نظر آتی ہے اور خستہ اور کراری غذائیں ہیں. یہ منہ میں پانی شاید سن کر بھی آ جائے، لیکن یہ کہ اپنے اندر یہ غذائیں جو ہے نا خطرناک بیماریاں لیے ہوئے ہوتی ہیں. ہر ایک کو ہر حال میں ہو جائے بیماری، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے ذریعے بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور اس کی جو نظیریں دیکھتے ہیں، جیسے رمضان شریف میں ان چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، کباب، سموسے، پکوڑے وغیرہ. اور اس کے بغیر سمجھو کہ روزہ افطار کی رونق ہی نہیں ہوتی. افطار کی رونق یہی ہے، کباب، سموسے، پکوڑے ہوں، یہ چیزیں ہوں. اور یہ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں، 2-4 دن ان کے یہاں اتنا نہیں ہوتا، بعد میں ان کا رش شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ آخری دنوں میں سارے مہینے کے کباب سموسے پکڑ کر کان پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس بٹھا رہے ہیں. کسی کو ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل کے بیڈ پر لٹا رہے ہیں، کسی کو کچھ، کسی کو کوئی بیچارہ وہ وامٹ کر رہا ہے، تو کوئی اور کچھ کر رہا ہے اور بخار میں تپ رہا ہے بیچارے. یہ تو چھوٹے چھوٹے مرض ہیں. آپ دل کے مرض بھی اس میں اگر ہے تو بڑھ جائے گا کسی کا، کسی کو فالج کا اٹیک معاذ اللہ. اس طرح کے امراض کی بھی ان چیزوں سے ترکیبیں بننے کا چانس ہوتا ہے، کیونکہ یہ بلوکیج کرتے ہیں رگوں میں جا کر، خون میں رکاوٹیں کرتے ہیں، لوتھڑے بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خون کی بوٹیاں سمجھ لو. تو یہ پھر دوران خون جو ہے، خون کی رفتار سست پڑتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے. جب یہ رکاوٹ بنے گی تو بس دل کا خطرہ، فالج کا خطرہ اور طرح طرح کی بیماریاں، خطرناک ہوتا ہے یہ. تو اس طرح مطلب اس کے اور بھی نقصانات وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ موٹاپا لاتی ہیں تلی ہوئی غذائیں، اور آنتوں کی دیواروں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. پیٹ کی صفائی بگڑبڑ پیدا ہوتی ہے، اور چربی کے مقابلے میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ تیزی کے ساتھ خون میں نقصان دہ کولیسٹرول یعنی LDL بناتا، اور مفید کولیسٹرول یعنی HDL میں کمی آتی ہے. خون میں لوتھڑے، وہی جو ٹکڑیاں بنتی ہیں. زیادہ گرم کردہ تیل میں ایک زہریلا مادہ ایکرولین پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ آنتوں میں خراش پیدا کرتا ہے معاذ اللہ. جیسے بدن پر نہیں رگڑ کھا جاتے، خراش پڑ جاتی ہے، تو یہ اثر وہ آنتوں کا کرتا ہے وہ تیل. ایکرولین جب اس میں پیدا ہوتا ہے تو زیادہ گرم کڑکڑاتے ہیں نا تیل کو، اور یہ معاذ اللہ کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے. اور تیل کو زیادہ دیر تک گرم کرنے اور اس میں چیزیں تلنے کے عمل سے اس میں ایک اور خطرناک زہریلا مادہ فری ریڈیکلز پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ دل کی بیماریوں، کینسر، دماغ کی بیماریوں اور جلد بڑھاپا لانے کا سبب بنتا ہے. بندہ جلدی اس سے بوڑھا بھی ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ یہ جو بار بار تیل تلتے نا، یہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. بتا دوں،
یعنی کہ جو بازاری چیزیں، طبی جو اصول ہے طبی، ایک بار تلا، ایک بار اس میں کوئی چیزیں تلی، اب وہ تلنے کے بعد وہ تیل اب قابل استعمال نہ رہا، کھانے کے قابل نہ رہا. یہ طبی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کا مطلب یہ ہے. تو اچھا اب یہ یعنی پہلی بار تلیں گے نا تو یہ تھوڑا جو بھی تلی ہوئی چیز وہ سنہری کلر کی ہوگی، یلو کلر کی. اور جو جو یہ تلتے جائیں گے نا تو یہ اس میں ڈارکنیس آتا جائے گا اور یہ مطلب براؤن ہو جائے گا. تو کوئی چیز براؤن تلی ہوئی، بازاروں میں براؤن تلی ہوئی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ پتہ تو نہیں ہوتا کہ یہ پیلی کیوں ہے تو براؤن کیوں ہے. تو براؤن خطرناک ہے، یعنی زیادہ خطرناک ہے، اور پیلی کم خطرناک ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ سب کچھ مطلب بک رہا ہوتا ہے. اور بازار کی چیزیں تو ویسے بھی عام طور پہ، سب نہیں کہہ رہا، عام طور پہ مطلب گھٹیا مسالہ، گھٹیا مٹیریل، اور یہ مطلب وہ کمانے کے لیے ہوتا ہے. تو گلے سڑے، مطلب یہ کہ کیا کیا مطلب اس میں ہوتا ہے. رمضانوں میں تو خاص کر یہ سال بھر کے وہ سڑے ہوئے چنے جس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، چنے کی دالیں، اور جو اسٹاک پڑا ہوتا ہے مطلب، تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہو جاتا ہے، اور سب ایک ساتھ مطلب یہ پس جاتا ہے، سمجھے. اور چوہے کی مینگنیاں، خدا جانے کیا کیا اس میں جمع ہو جاتا ہوگا سب. پھر یہ مزے سے تلے ہوئے خوشبودار پکوڑے ہے نا، ہم لوگ کھاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ہماری ہرس جو ہے نا کھانے پینے کی، یہ بڑی مطلب یہ دیکھا ہے بہت ستاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.